أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا، صحیح منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری وفات اس حال میں آئے کہ تو ہم سے راضی ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے درس کا عنوان کیا ہے؟ ایک اہم عنوان ہے اور اس وقت کے اندر اس عنوان کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور عالمی طور پر گمراہی اور بگاڑ اور عالمی طور پر جو فساد بپا ہوا ہے اس کے تئیں اس عنوان کے تحت گفتگو کرنا یا اس عنوان کے بارے میں پڑھنا، یہ تمام چیزیں نہایت ہی ضروری ہیں۔ تو عنوان ہے تمسک بالسنہ۔ تمسک ہم سب جانتے ہیں، کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا اس کو تمسک کہا جاتا ہے۔ یہ تمسک یتمسک، تمسک عربی کا لفظ ہے، کسی چیز کو مضبوطی سے تھامنا، اور اس کو عربی میں اعتصام بھی کہا گیا ہے اور التزام بھی کہا گیا ہے، جس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ التمسک بالسنہ، سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ سنت سے کیا مراد ہے؟ طریقہ۔ اگر لغوی طور پر دیکھا جائے تو سنت کے معنی آتے ہیں طریقہ، چاہے وہ طریقہ اچھا ہو یا برا ہو، لیکن اس کے بعد اس کا اطلاق اس طریقے پر ہونے لگا جو طریقہ اچھا ہو، اور یہ سند سے بنا ہے۔ اگر اس کی اصطلاحی معنی دیکھے جائیں تو جمہور محدثین کہتے ہیں ما اضیف للنبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، یعنی سنت کا مطلب یہ ہے جس کی اضافت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، چاہے وہ آپ کا فعل ہو، آپ کا قول ہو یا آپ کی تقریر ہو۔ تقریر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر آپ نے خاموشی کا اظہار کیا ہو اور منع نہ کیا ہو، اس کو تقریری سنت کہتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں، تو ہم نے جان لیا کہ سنت کیا ہے اور تمسک بالسنہ کیا ہے۔ تمسک بالسنہ یعنی ہر حال میں سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں بتایا اور جس چیز کا حکم دیا، جو کام کر کے دکھایا، اور جس کام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی موجود ہو، تو پھر ایسے کام سے مضبوطی سے چمٹے رہنا یہ ہم سب پر ضروری ہے، اور یہی راہ نجات ہے اور یہی نجات کا راستہ ہے۔ اور جو لوگ بھی کتاب و سنت سے ہٹ گئے، یا انہوں نے کتاب کو تو مانا لیکن کتاب کو اپنی منمانی طور پر مانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو انہوں نے نہ مانا، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ گمراہ ہو گئے، اور گمراہی ان کا مقدر بن گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ کیا پڑھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ کہ ایک انسان محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر یہ چیز ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ہمارے اوپر جو بھی حقوق عائد ہوتے ہیں ان حقوق کے اندر کامل و مکمل ہو۔
اور ان میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح ہماری زندگی ہو۔ ورنہ دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، محبان رسول کے دعوے دار بہت ہیں، ہر آدمی کہتا ہے کہ میں نبی کا چاہنے والا ہوں، میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں، چاہے اس کا عقیدہ جیسا بھی ہو، لیکن وہ یہ دعویٰ ضرور کرتا ہے اگر مسلمان ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں۔ اب دیکھا جائے گا کہ نبی سے محبت کا دعویٰ صرف دعویٰ ہے یا دعوے میں وہ آدمی پورا اترا ہوا ہے۔ اگر صرف دعویٰ ہے تو پھر وہ اس کے لیے راہ نجات کا سبب نہیں۔ اگر دعوے کے ساتھ اگر وہ اس کے اوپر پورا اترتا ہے، دعویٰ اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے زندگی کے اندر لائے، اسی وقت وہ محبت مکمل ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو جاننا ضروری ہے کہ سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کا فائدہ کیا ہے، سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنے کا فائدہ کیا ہے۔ اس کے فوائد جب ہم جانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سنت کا آج بہت زیادہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، سنت کا، سنت کے ماننے والوں کا، احادیث کا، احادیث کے ماننے والوں کا ہر جگہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کو اپناتا ہے، داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا، فرض ہے، داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسی حالت میں ایک مسلمان کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو مضبوطی سے تھام لیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ اس کے فوائد بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم لوگ سنت حدیث کہتے ہیں، تو حدیث کے اوپر چلنے کے فوائد کیا ہیں، اس کا جاننا ضروری۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے حدیث کے اوپر چلنے کا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا، کہ جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اسے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں، یا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی محبت کو تلاش کریں، ہم وہ کام تلاش کریں جن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہو، اور جس چیز سے اللہ ہم سے محبت کرنے لگتا ہو ایسے کاموں کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ جس آدمی کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تو اسے دنیا کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اللہ کی محبت اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ دیکھیے واضح آیت ہے، کوئی آیت کے اندر، اس آیت کے اندر، یہ آیت بالکل صاف ہے، واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم یقینی طور پر اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، میری اتباع کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس انسان کو حاصل ہوتی ہے جو انسان نبی کی اتباع کرتا ہے۔ تو ہمیں، اگر ہم حدیث کے اوپر عمل پیرا ہیں اور اپنے آپ کو سنت سے جوڑے ہوئے ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ فائدہ اور ایک کیا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمیں اس وقت حاصل ہوگی جب ہم اپنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے مطابق بنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ اگر صرف محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو نہیں گزارتے ہیں تو اللہ کی محبت بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ایک فرقہ جو آپ سب کو معلوم ہے جسے اہل قرآن کہا جاتا ہے، جس نے دعویٰ کیا کہ صرف اور صرف قرآن کریم ہمارے لیے کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ دن تک اس کا نام رہا، اب اس کا نام اور اس کا نشان ساری چیز ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک چیز کو اپنایا اور دوسرے اہم چیز کو اس نے ترک کر دیا، اور اس نے قرآن کو اپنے فہم سے سمجھنے کی کوشش کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ لہذا پتہ چلا کہ قرآن کریم کو اگر جاننا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ قرآن کے اندر نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، اقیموا الصلاۃ، اب نماز کیسے ادا کریں وہ دیکھنا ہے تو قرآن میں ہمیں نہیں ملے گا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ کیا قرآن میں موجود ہے؟ قرآن میں موجود نہیں ہے، بلکہ احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اس لیے محدثین نے احادیث کو اکٹھا کیا، احادیث کو جمع کیا اور اس کو صحیح سند کے ساتھ محدثین نے ہم تک پہنچایا۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حدیث کے اوپر عمل کریں۔ تو سب سے بڑا فائدہ اور سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ دوسری چیز یہ، دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے اور اہل الحدیث، حدیث کے اوپر قائم لوگ، حدیث کے مطابق عمل کرنے والے لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے لوگ جنت کے اندر جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اطاعنی کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، آپ نے یہ حدیث بارہا سنا ہوگا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت کے اندر جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ الا من ابا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کیا، کچھ لوگوں کا استثناء کیا، اور وہ کون ہے؟ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول بتائیے من یابا، انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وضاحت کے ساتھ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو آدمی میری اتباع، میری پیروی کرتا ہے، جس نے میری اطاعت کیا وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ اس نے انکار کیا، اور انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ لہذا پتہ چلا کہ جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور طریقے کے مطابق بنائیں۔ اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ اور ثمرہ یہ ہے کہ سنت کی اتباع اور پیروی کرنے والا گمراہی سے محفوظ رہتا ہے۔ سنت کی اتباع اور پیروی کرنے والا گمراہی سے محفوظ رہتا ہے۔ آج جو بھی آدمی کتاب و سنت سے ذرا سا ہٹا ہوا ہو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر گمراہی آتی ہے، وہ کسی نہ کسی موڑ پر جا کر گمراہ ہوتا ہے، چاہے دعویٰ جو بھی کرے کہ ہم بھی حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہم بھی قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، لیکن جہاں پر آپ کا دعویٰ پختہ نہ ہوگا وہاں پر آپ کے اندر گمراہی آئے گی۔ اسی وجہ سے نئے نئے طریقے، نئے نئے فرقے جنم لیتے ہیں۔ کیوں؟ سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہے، سنت کے اوپر عمل کا ان کے نزدیک سنت کا علم نہیں ہے، یا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ نہیں بنایا ہے، اسی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی سنت کو مضبوطی سے تھامے گا وہ گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ترکت فیکم امرین،
صحیح مسلم کے الفاظ الگ ہیں، فرماتے ہیں ترکت فیکم ما لن تضلوا ان اعتصمتم به کتاب اللہ، یعنی میں تمہارے اندر ایک اہم چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ دیکھیں حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے کہ میں تمہارے اندر جو دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جب تک ان دو چیزوں کو تم تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، لیکن جہاں تم نے ان دو چیزوں کو چھوڑ دیا، ان دو چیزوں کو تم نے اگر پسے پش ڈال دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج گمراہ فرقوں کا حال آپ دیکھ لیں، احادیث کا کس طرح سے وہ مذاق اڑاتے ہیں، احادیث کا کس طرح سے کھلواڑ کرتے ہیں، اور استہزاء حدیث کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ان کی زندگی نہیں ہوتی۔ لہذا پتہ چلا کہ اگر ہم گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب کے اندر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے، اسوہ ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اپنا آئیڈیل مانو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بناؤ۔ اور جو آدمی سنت سے تھامے رہے گا، سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا، تو وہ آدمی نجات پائے گا، وہ آدمی کو نجات حاصل ہوگی، وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ امام زہری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ کان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجات۔ امام زہری فرماتے ہیں، غور سے سنیے اس بات کو، کہ ہمارے علماء، یعنی امام زہری بہت بڑے عالم، اور بعض اہل علم نے ان کو تابعی تک کہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء یہ کہا کرتے تھے کہ الاعتصام بالسنت نجات، اعتصام بالسنہ نجات ہے، سنت کو مضبوطی سے تھامنا یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح مشہور امام جن کو ہم سب جانتے ہیں، محدث مدینہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ السنت مثل سفینۃ نوح۔ دیکھیں اس قول کے اوپر غور کیجیے، کتنے بہترین انداز سے انہوں نے بیان فرمایا، من رکبها نجا ومن تخلى عنها ہلک۔ امام مالک بن انس فرماتے ہیں کہ سنت کی مثال نوح کی کشتی کے مانند ہے۔ سنت کی مثال، نوح علیہ السلام کی کشتی کو کون نہیں جانتا، واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ کیا نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا، جو کشتی پر سوار ہوا اس نے نجات پایا، اور جو کشتی پر سوار نہ ہوا پیچھے ہٹ گیا وہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ امام مالک بن انس کہتے ہیں کہ السنت مثل سفینۃ نوح، سنت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ نوح کی کشتی ہو، من رکبها نجا، جو اس کے اوپر سوار ہو جائے گا اس نے نجات حاصل کیا، یعنی جو بھی سنت کو اپنا لیا وہ کامیاب ہو گیا، ومن تخلى عنها ہلک، اور جو آدمی سنت کو چھوڑ دیتا ہے اور سنت سے دستبردار ہو جاتا ہے، حدیث کے اوپر عمل نہیں کرتا، وہ آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ سنت کے اوپر عمل کرنا اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا یہ ہمارے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اسی طرح صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به۔ دیکھیں صحابہ کے اندر نبی کی اتباع کا جذبہ کتنا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے میں بھی اس کام کو ضرور کروں گا، کیونکہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی کام کو چھوڑ دوں تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔
دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے ترک کرنے پر ان کو اتنا خوف کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو سوچیے آپ کہ صحابہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اور سنت کے اوپر عمل کرنے کا کتنا بڑا جذبہ تھا، اور کتنا ان کے پاس اور سنت کی کیا اہمیت تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کی ان کے نزدیک کیا اہمیت تھی، اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ ابن بطہ اپنی ایک کتاب الابانہ الکبریٰ کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول پر تعلیق چڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ هذا یا اخوانی الصدیق الاکبر يتخوف على نفسه الزیغ ان هو خالف شیئا مما امر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے بھائیو دیکھ لو، یہ ابو بکر صدیق ہیں جن کا مقام ہم سب جانتے ہیں، اور جو صاحب غار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے امامت کیا۔ جب ان کو اپنے تعلق سے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر وہ نبی کی اتباع نہیں کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، تو بعد میں آنے والے لوگوں کی کیا حالت ہوگی، جس دور میں سنت کا مذاق اڑانا کھیل سمجھا جائے گا اور ہر آدمی سنت کا مذاق اڑائے گا، ایسے دور میں لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ سنت پر عمل کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری چیز ہے اور یہ نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح آئیے، سنت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہتا ہے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رہتا ہے، وہ آدمی اختلاف سے بچ جاتا ہے۔ آج دعوے دار بہت ہیں، دنیا کے اندر بہت زیادہ دعوے اشتہار چھاپے جاتے ہیں کہ امت کو متحد کرو، امت کو ایک بناؤ اور جوڑ کے چلو، اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیو سنو، اتحاد اگر چاہتے ہو تو کتاب و سنت کے اندر اتحاد موجود ہے۔ کتاب و سنت کے مطابق اگر آپ چلو گے تو اتحاد پیدا ہو جائے گا، آپ کے اندر یونٹی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کتاب اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، ہر آدمی کا اپنی رائے ہے، ہر آدمی کا اپنی ایک سوچ ہے، تو ہر آدمی کی سوچ مختلف ہوتی ہے، کسی کی سوچ الگ، کسی کا سوچ الگ، تو ہر آدمی کی رائے مختلف ہوتی ہے۔ تو یہ بات ناممکن ہے کہ قرآن و حدیث کو ہم چھوڑ کر اتحاد کی دعوت دیں، ناممکن ہے۔ اس لیے اگر ہم اتحاد چاہتے ہیں، امت کے اندر تفرقہ نہیں چاہتے ہیں، امت کے اندر اختلاف و انتشار نہیں چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت کے اوپر عمل کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر پورے طور پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر بیان فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی تم آپس میں تمہارے اندر تفرقہ پیدا نہ ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر بیان فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَاصْبِرُوا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ سب سے پہلے حکم دیا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں تنازع بازی مت کرو، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرو۔ پتہ چلا لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر لڑائی جھگڑے کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرو گے، تو کیا ہو جائے گا؟ فتفشلوا، ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج امت مسلمہ ہر طرف ظلم کا شکار ہے، اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ جو بھی اسباب لوگ بیان کرتے ہو، لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتا ہے، قرآن و حدیث کے مطالعے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ امت آج جو انتشار کا شکار ہے، آج جو تفرقہ بازی کا جو شکار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا۔ قرآن و سنت کو چھوڑ کر ائمہ آرا کو جمع کر کے یا علماء اور مشائخ کے اقوال کو جمع کر کے اگر ہم یہ کہیں کہ امت متفق ہو جائے گی، تو کبھی بھی قیامت تک امت متفق نہیں ہو سکتی۔ لہذا تمام ائمہ نے اس بات کی طرف زور دیا کہ سنت کو مضبوطی سے تھامو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرو، اور
तमाम अइम्मा के अक़वाल पर अगर आप नज़र डालेंगे, इमाम शाफ़ी ने भी इस बात की तरफ इशारा किया, इमाम अबू हनीफा ने भी इस बात की तरफ इशारा किया, इमाम मालिक ने भी साफ तौर पर इशारा किया कि मेरे राय और मेरे फतवे को मकाम हरगिज़ ना दो, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अपने लिए आखिरी चीज़ समझो। लिहाजा अइम्मा वो तो बरी हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे बाद मेरा मसलक है सही हदीस। सही हदीस अगर तुम्हें मिल जाए तो उसके ऊपर अमल पैरा होना। तो पता चला कि अगर हम चाहते हैं कि हम तफरकाबाजी से, लड़ाई झगड़े से और आपस में इख्तिलाफ और इंतशार से बचें, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम किताब और सुन्नत को मजबूती से थाम लें। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्नल्लाह यरज़ा लकुम सलातन व यकरहु सलातन, यरज़ा लकुम अन तअबुदूहु व ला तुशरिकू बिही शैआ। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए 3 चीज़ों को पसंद किया है और 3 को नापसंद किया। क्या पसंद किया है? सबसे पहली चीज़ अन तअबुदूहु व ला तुशरिकू बिही शैआ। सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पसंद किया वो है कि हम एक अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न करें। यह सबसे अहम चीज़ है, तौहीद। नंबर 2 अन तअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। दूसरी चीज़ ये है कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में इख्तिलाफ न करो। तो पता चला कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ को हमारे लिए पसंद किया है। हाफिज इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह फरमाते हैं अत-तमहीद के अंदर कि वफ़ीही अल-हज़्ज़ु अलल इअ्तिसाम व तमस्सुक बिहब्लिल्लाहि फ़ी हाल इज्तिमाइन व तिलाव, कि इस हदीस के अंदर इस बात की दलालत है या ये बात हमें बताई गई है कि अल्लाह की रस्सी को हम मजबूती से थाम लें। अल्लाह की रस्सी से मुराद, जैसे कि आपके सामने बात आ गई है, कि कुरान और हदीस है। ये कुछ फ़वाइद थे, इसके अलावा बेशुमार इसके फ़वाइद हैं। अहले इल्म ने उसके ऊपर किताबें लिखी हैं और शेख अब्दुल्लाह बिन अब्दुल रहीम अल बुखारी, मदीना के बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने एक बड़ी किताब इसके ऊपर लिखा है और जिसका नाम उन्होंने रखा है समरात अत-तमस्सुक बिल किताब व सुन्नह। किताब और सुन्नत को मजबूती से थामे रहने की क्या समरात हैं, क्या फ़वाइद हैं, और अहले इल्म ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर किताबें लिखी हैं। मैं इसी पर इक्तिफ़ा करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें भी अपनी ज़िंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर आदत या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर तरीक़ा अपने हमारी ज़िंदगी के अंदर मिला, और अल्लाह हमारे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को आखिरी फ़ैसला बना दे, और उम्मत के अंदर जो इंतशार है, इख्तिलाफ है और इसके जो भी असबाब हैं, सारे असबाब को ख़त्म कर। अल्लाह उम्मत जो बिखरी हुई है और उम्मत ने अलग अलग लोगों को अपना पेशवा या इमाम बनाया हुआ है, अल्लाह सारी उम्मत को किताब और हदीस पर इकट्ठा कर दा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।